اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات زحمت فرمائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے اور جگہ بنانے کی کوشش کریں تھوڑی سی زحمت کریں آگے آئیے تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے جو دروازے کے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا آگے آئیں جلدی سے باہر دھوپ ہے احباب جتنے اندر آ سکتے ہیں زحمت فرمائیے ان کے لیے جگہ بنائیے ایک اور صلوات نبی کی ذات میں اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ایام اعزاں میں جو مومنین رحلت فرما گئے شخصیات علماء ذاکرین نواخان ماتمی سوسخان خطبہ اور ذاکرین علماء ایک بہت بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر رحلت کر گئے ان سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ایام اعزاں میں کچھ ناگوار واقعات اور کچھ ایسے مسائل سامنے آئے جن کی بنیاد پر ایک بڑی تعداد اسیر ہے اور ایک تعداد کسی قانونی شکایت کا شکار ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے بلند تر صلوات مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار غازی عباس ٹرسٹ کی طرف سے امام بارگاہ کی تزئین و آرائش اور تعمیر اور مرمت کا کام اور خاص طور پر گنبد اور میناروں پر گولڈن ٹائلز کی جو تنصیب تھی وہ مکمل ہوئی ہے چند دنوں میں اس کی تقریب
رونمائی بھی ہے، اور جعفر طیار کے روڈ رستے بہتر ہوئے ہیں، یہاں کے ظاہری جو بہت بنیادی مسائل تھے وہ حل ہونے کی طرف ہیں، جس کا جتنا جو حصہ ہے ان سب کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر، بہت سوچا میں نے، کوئی اختر بھائی کہ یہ آیت اور اس سے متعلق مضمون، یہ آیت اور اس سے متعلق مضمون آج کی مجلس میں بیان ہو۔ یوں تو جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں، ہم نے یہ پہلی دفعہ محرم نہیں کیا، ہم نے یہ محرم پہلی دفعہ نہیں کیا ہے۔ ہم ابھی ماں کے شکم میں تھے تو حسین سے آشنا تھے، تو ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ لیکن اس سال کے ایام عزا میں خاص طور پر چہلم اور آج کی ان مجالس میں جو عنایت ہے صاحب العصر کی، جو نگاہ خاص ہے امام وقت کا، اس کے تشکر کے لیے اور اس کے دوام اور تسلسل کے لیے بلندتر صلوات۔ اور آج صاحب العصر کے بابا کا ماتم ہے، لہذا امام کو پرسہ دینے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ امام کی یاد میں اور حالات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سورے کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے، قسم بھی وقت کی وہ کھا رہا ہے جس کا وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلسفے میں ہمیں مدرسے میں پڑھایا گیا کہ اللہ قدیم ہے، اور صفات ثبوتیہ میں بھی ہمیں پڑھایا گیا بچپن میں کہ اللہ قدیم ہے، اور قدیم اسے کہتے ہیں جو وقت سے پہلے کا ہو۔ اب جب وقت ہی نہیں تھا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب سے ہے، جس کے لیے کب کا لفظ ہی استعمال ہونا غلط ہو۔ لہذا اللہ ازلی ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، تو جس کا تعلق ہی وقت سے نہیں ہے، اور لفظ بہتر کروں، جس کا کوئی تعلق وقت سے نہیں ہے، وہ وقت کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک ایسی اذان اور اقامت ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں ہے، اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے۔ میں جنرل نالج کی بات نہیں کر رہا، پیغام دینا چاہوں گا، ایک ایسی اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھنی، اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے۔ بچہ جب گود میں آتا ہے تو ایک کان میں اذان ایک میں اقامت کہہ کر اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری شناخت کیا ہے، تم ہو کون، اور جنازے کی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ وہ جو اذان و اقامت کہی گئی تھی اس کی نماز اب پڑھی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یاد رہے، اذان و اقامت کہنے کے بعد اور نماز کی تکبیر کہنے تک کوئی فعل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر دونوں کے درمیان میں کوئی فعل جو عبادت سے ہٹ کر ہو اگر انجام دوں گا تو دوبارہ اذان کہنی ہے، دوبارہ اقامت کہنی ہے، فاصلہ بھی نہ ہو اور کوئی اور فعل بھی عبادت سے ہٹ کے نہ ہو۔ شاید یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے اوپر غور کرو، تمہاری زندگی کتنی محدود ہے۔ تم 70 سال کے بعد دنیا سے جا رہے ہو، مگر یہ زندگی اتنی ہی محدود ہے جتنی اقامت میں اور تکبیرۃ الاحرام میں فاصلہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس درمیان تمہیں کچھ اور کرنا نہیں ہے، تمہیں وہی کچھ کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے جس کے تم نے تکبیر کہی ہے۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا نماز میں قیام ایک ہے،
رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ پہلا سجدہ آیت کا پہلا حصہ ہے منہا خلقناکم، تم اس مٹی سے بنے ہو، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ صاحبان دقت بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہہ کے آگے گزروں گا۔ عزیزان گرامی، پہلے سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ استغفار پر مشتمل ہے۔ ایک کو ختم کرو، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تم لوگ خیال کرو نا، اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات۔ توجہ کر لی آپ نے؟ سارا مسئلہ وقت کا ہے بھائی، سارا مسئلہ وقت کا ہے، اور وقت کی قلت کو اور وقت کی کم سے کم مقدار کو آن کہتے ہیں، آن، جو سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، جو سیکنڈ سے بھی کم دورانیہ ہو اسے آن کہا جاتا ہے۔ آن، آنات، لمحات کہہ لیجئے، وقت۔ اچھا، وقت کی تعریف ہے، علم کی تعریف ہے، سخاوت کی تعریف ہے، غیرت کی تعریف ہے، شجاعت کی تعریف ہے، عزت کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے، میری تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے۔ منطق، علم منطق میں تعریف کی تعریف کر کے بتائی جاتی ہے کہ تعریف کہتے کسے ہیں۔ وقت کی بھی تعریف ہے، وقت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کی مقدار کو وقت کہا جاتا ہے، حرکت کی مقدار کو، جی حرکت کی مقدار۔ یہ امام بارگاہ کب بنا تھا؟ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جگہ پر کھڑا ہے، یہ ایک جگہ نہیں کھڑا، یہ حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، تبھی تو آپ مرمت کروا رہے ہیں۔ یہ اگر ایک جگہ کھڑا ہوتا تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا رنگ روغن کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ درخت حرکت کر رہا ہے، یہ جانور حرکت کر رہے ہیں، یہ پتھر حرکت کر رہا ہے، یہ رنگ بدلتا ہے، یہ حلیہ بدلتا ہے، یہ اپنا انداز بدلتا ہے، یہ اپنا سائز بدلتا ہے۔ حرکت کی مقدار وقت کہلاتی ہے۔ دقت چاہوں گا، میں نے ایک جملہ کہا ہے تو اسے اور بہتر کر لوں۔ مثلا یہ عمارت ہے، یہ حرکت کر رہی ہے، ہمیں محسوس نہیں، زمین حرکت کر رہی ہے نہیں، کہاں ہل رہے ہیں ہم؟ کہاں یہ معاذ اللہ ہمارا گھر الٹا ہو گیا؟ جی حرکت ہے، یقین ہے کہ حرکت ہے، مگر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ تو یہ اپنی کمزوری کسی اور پہ نہیں ڈالو۔ اگر تمہیں صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر مجھے محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اگر ان کے امام ہوتے تو نظر آتے۔ تو پہلے تم اپنی ذرا محاسبہ کرو، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں جو دیکھ سکیں۔ یہ جو امام تمہیں نظر نہیں آ رہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ امام نظر آ رہے ہیں، ہم پہچان نہیں رہے ہیں۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ میرا امام حاضر ہے، ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ جس دن ظاہر ہو جائیں گے وہی ظہور کا دن ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع حاضر ہے مگر مجھ پہ سب ظاہر نہیں ہے۔ برابر میں بیٹھا ہوا برابر والے کے لیے حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ مکے میں 40 سال تک نبی حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ ہمارے امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے بارہا زیارت کی تھی، تو وہ حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ توجہ چاہوں گا، وقت مسلسل اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو شاید 1-2 بالش کے تھے، آج 6 فٹ کے ہو گئے۔ یہ جو دورانیہ گزرا ہے، اس سے کوئی جا کے
اپنے اوپر غور کرے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. جب یہ پوچھتا ہے اپنے آپ سے کہ میرا کتنا وقت گزر گیا تو کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں گزرا, ابھی کل کی بات ہے. 2500 سال 2500 سال تک حضرت نوح زندہ رہے. جب ملک الموت لینے آیا تو جانے کو تیار نہیں ہوئے. کہہ دیا جا کے اللہ سے کہہ دو کسی محبوب کو کوئی محبوب مارتا ہے. چلے گئے ملک الموت, واپس پلٹ کر آئے, کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی محبوب سے ملنے کا شوقین نہیں ہوتا. پھر تیار ہو گئے جانے کے لیے. تو کہنے لگے اتنا رک جاؤ کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں, سائے میں آ جاؤں. تو انہوں نے کہا جی تشریف لائیے. حضرت جو ہے وہ سائے میں آئے. تو جب روح قبض کرنے لگا ملک الموت تو پوچھنے لگا کہ کتنے سال زندہ رہے ہیں آپ, کتنی عمر پائی ہے آپ نے؟ کہنے لگے اتنی جتنی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں. یہ انسان عزیزان گرامی وقت میں گھرا ہوا ہے, مگر اسے وقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. لا کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے, نہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے, نہیں کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اور ہاں کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے. ایک لمحہ. مگر جو لمحے کی قیمت جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے بر وقت لا کہہ دیا تو پھر قیامت تک میری اطاعت ہوگی, جسے حسین کہا جاتا ہے. وقت کی قدر کرنے والے, بر وقت فیصلہ لینے والے. عزیزان گرامی, انسان اپنے اوقات کو اور اپنے زندگی کے لمحات کی قدر کرے. لوہا تولا جاتا ہے بڑے بڑے باٹوں سے, لکڑ پتھر تولے جاتے ہیں بڑے بڑے ظرفوں میں رکھ کر, مگر سونے کے لیے ترازو اتنا بڑا نہیں ہوتا, بہت چھوٹا سا. اور جب اسے تولا جاتا ہے تو وہ کلو کا باٹ رکھ کے سونا نہیں تولا جاتا, گرام اور ماشا اور تولا اس کا پیمانہ رکھا جاتا ہے, پھر سونا تولا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی سنجش کا, اس کے پیمائش کا, اس کے تولنے کا ظرف بھی ظریف ہوگا. پہلے میں طے کروں کہ میری زندگی میں لمحات کی قیمت کتنی ہے. اگر قیمت ہے تو یہ کیوں کہتا ہوں کہ میں 47 سال کا ہوں, یہ کیوں نہیں کہتا کہ اتنے کروڑ, اتنے لاکھ, اتنے ہزار, اتنے 100 منٹوں اور سیکنڈوں کا ہو گیا ہوں. اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لمحات کی قیمت نہیں جانی. وقت گزر رہا ہے بہت تیزی سے, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ سانس جو اندر گیا ہے واپس بھی آئے گا یا نہیں. عزیزان گرامی, آج کی یہ مجلس مجھے ایک پیغام دے رہی ہے. غروب آفتاب میں چند گھنٹے ہی رہ گئے, اس کے بعد جشن اور خوشی اور محافل کا انعقاد ہوگا. کلاس میں استاد جب شاگرد کا نام پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں, یس سر میں حاضر ہوں. تو اب یس سر کہہ کے چھٹی نہیں ہوگی, اب تو پڑھائی شروع ہوگی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سال میں 12 مہینے میں 2 مہینے 8 دن 2 مہینے 8 دن ایسا ہی ہے جیسے ہماری حاضری لگوائی گئی ہو. اب سال بھر پڑھائی ہونی ہے. یہ امام حسین رخصت نہیں ہو رہے, یہ یوم ودا نہیں ہے. جواب دیجئے ان نامعرفت رکھنے والے غیر ناہنجار لوگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے کربلا کا فلسفہ سمجھا نہیں ہے. یہ 2.25 مہینے ہم نے مشق کی ہے کہ ہم سال بھر بھی ایسے رہ سکتے ہیں, اور کام تو اب شروع ہوا ہے, گفتگو تو اب شروع ہوئی ہے. لہذا یاد رہے کہ یہ آج کا دن امام حسین کو وداع کہنے کا, ہاں ایام عزا کا اختتام ہے. ظاہر ہے ہمیں زندہ رہنا ہے تو خوشیاں بھی ہیں زندگی میں, غمیاں بھی ہیں, تو ہمیں خوشیاں بھی منانی ہیں, مگر وہ جو خوشی ہم منائیں گے نا کچھ دنوں میں, وہ حسین سے ہٹ کر نہیں ہوگی, وہ کربلا کے فلسفے سے ہٹ کر نہیں ہوگی.
ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری خوشیوں میں ہم کربلا والوں کو بھول جائیں گے. ہم تو اپنے بچے کو بھی جب صحرا باندھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں جی. لہٰذا اب شروع ہوا ہے سلسلہ, کام آگے بڑھے گا. اب طے کرنا ہے مجھے کہ میں نے کیا پایا, کھویا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جملہ نہیں بولوں گا کیا کھویا اور کیا پایا. جو فرش عزا پر بیٹھ گیا وہ کھونے نہیں آتا. کچھ بھی نہ لے کر جائے یہ بچہ تہذیب عزا ضرور لے کے جاتا ہے. فرش پہ بیٹھنے کی مشق خود ایک تربیت ہے, فرش پہ بیٹھنے کی مشق خود ایک تعلیم ہے. کھویا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے. مگر پانے کے حوالے سے میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں. بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں, خفا نہ ہوں. 2 مہینے 8 دن یعنی 68 دن, 68 دنوں میں 68 مجلسیں تو سنی, 68 مجلسوں میں 68 باتیں تو یاد ہوں گی. اگر 68 باتیں بھی مجھے یاد نہیں رہیں تو پھر میں سوچوں کہ میں نے کیا کرنا تھا جو مجھے یاد رہتی. معصوم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب, اپنے علم کو لکھ کر مقید کر لو. علم وحشی ہے, یہ بھاگ جائے گا, پنجرہ بناؤ. اپنے علم کو پنجرے میں رکھو, اور علم کا پنجرہ ہے لکھنا. جب ہم قلم اور کاغذ پر اپنے معلومات کو اتار دیتے ہیں تو اپنے علم کو ہم نے پنجرے میں بند کر دیا ہے. قید العلم بالکتاب, لکھو اور اس کو مقید کر لو. طے کریں میرے بچے اور جوان, اس سے زیادہ نظام تعلیم, اس سے اچھا نظام تعلیم کہیں نہیں ملے گا. دنیا جائے دکھائے کون سی یونیورسٹی ہے, آکسفورڈ, کیمبرج, کون سی ہے. مجھے تو دنیا جہان کی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیے, ایسی کلاس کہیں لگی بھی ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی. یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے, اور یہ کلاس ہی عجیب ہے. یہاں کوئی جوتیاں پہن کر نہیں بیٹھا, سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں, اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. یاد رہے, اگر کسی امام بارگاہ میں جھگڑا ہو رہا ہو, اگر کسی مسجد میں لڑائی ہو رہی ہو, تو جان لیجئے یہ جوتیاں پہن کے آئے ہوئے ہیں, ورنہ اللہ کی خاطر تو لڑائی نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی, کرم کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر, اہل بیت کے نوکروں میں ہمیں آبرو ہماری بڑھائی ہے. میں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کراچی کے روڈوں پر ہمیں گالیاں دیں. گالیاں دے کے کم سے کم ہمیں ایک تسلی ہو گئی کہ ہم بھی علی کے مریدوں میں ہیں. اور ہم نے پاکستان کی امنیت کی خاطر, پاکستان میں امن و امان کی خاطر پوری ملت نے اپنا جو رویہ پیش کیا وہ ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے. سلام ہو آپ سب پر, دعائیں ہیں آپ سب کے لیے, اور میں ان عزاداروں کے ہاتھوں کا 10 بوس ہوں, ہاتھ چوم رہا ہوں اپنے تصور میں. آپ کا مقام بہت بلند ہے, عزت رکھ لی ہے. بتایا ہے کہ ہماری مجلسوں میں کیا سمجھایا جاتا ہے. روڈ پر وہ بھی تھے, روڈ پر آپ بھی تھے, مگر دونوں نے بتا دیا کہ انہیں پڑھایا کیا جاتا ہے. اور اس مزاج کو اب مسلسل رکھنا ہے, اس عادت کو اب مکمل رکھنا ہے, اور بہتری کی طرف جانا ہے. ایام عزا بے عنوان ایام عزا کو رخصت کریں گے. میرے مولا فرماتے ہیں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کا ماحول بنائے. میں ترجمہ نہیں کرتا, رونے کی شکل بنائے. جب ہم ترجمہ کریں گے رونے کی شکل بنائے تو پھر یہ والی شکل ذہن میں آتی ہے, چہرہ. وہ تو پہلے فرما دیا نا, جو روئے, کہہ تو دیا کہ جو روئے, جو رلائے, جو رونے کا ماحول بنائے, یعنی بانی مجلس عزا, یعنی انتظام اور اہتمام کرنے والا امام بارگاہ کی انتظامیہ, جو فرش بچھائے, جو مائک لگائے, جو عزاداروں کو بیٹھنے اور ان کے آنے اور ان کے مجلس میں بیٹھنے کے انتظامات کرے, جو رونے کا ماحول بنائے.
جی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رونا ہدف تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا کہیں آپ نے کہا ہے کہ رونا ہدف ہے، رونا مقصد ہے، تو ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جتنے بڑے تم عالم ہو، جی میں تمہاری باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے کہیں پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ ذرا سمجھو فلسفہ عزا کو، ذرا محسوس کرو فلسفہ عزاداری کو۔ یہ رونا انسان کے دل کو نرم کرنے کی بہترین مشق ہے، اور سارا مسئلہ ہی دل کی نرمی کا ہے۔ دل نرم ہوگا تو عبادت اچھی ہوگی، دل نرم ہوگا تو انسانیت ہوگی، دل نرم ہوگا تو حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ یہ جو بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، جانے دیجئے، یہ جو بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ دل نرم نہیں ہے نا۔ یہ جو بھائی بھائی پر مقدمہ کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ دل نرم نہیں ہے نا۔ یہ جو ماں باپ کی توہین جوان کر رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ دل نرم نہیں ہے نا۔ آپ جتنے بھی مسائل کی جڑ پر جائیے، ایک ہی جڑ بنے گی، دل سخت ہو گیا ہے۔ تو کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ بھائی ایک بنیاد ٹھیک کر دو، عمارت خود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ بنیاد اچھی کر دو، عمارتیں خود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا جو حسین پہ روئے اس پہ جنت واجب ہے۔ تمہیں رلایا جا رہا ہے، ہمیں رلایا جا رہا ہے تاکہ دل نرم ہو جائے، معاشرے کے فساد ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا حکم ہے کہ رونے والوں کے لیے اہتمام کرو اور رونے کا ماحول بناؤ۔ یوں ہی معصوم امام رونے والوں کے لیے دعائیں نہیں فرماتے۔ میرے مولا نے دیکھا کہ عزاداری میں، مولا کے ذکر میں، امام حسین کے ذکر میں لوگ بلند آواز سے رو رہے تھے۔ مولا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کی، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ اپنی بلند آوازوں سے ہماری طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ جب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ساری خوبیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سارے کمالات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اگر اہل بیت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ من بکا، جو حسین پہ روئے، اور آپ کا جو رلائے، روئے یعنی عزادار آپ سامع، رلائے یعنی میں ذاکر خطیب، جو رونے کا ماحول بنائے یعنی بانی۔ ترتیب میں آپ کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے، مجھ ذاکر سے اور مجھ خطیب سے، مجھ سوز خان، مجھ نوحہ خان سے آپ کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں تو آپ کا محتاج ہوں کہ آپ ہوں گے تو میں پڑھوں گا، لیکن میں نہیں ہوا تو آپ محتاج نہیں ہیں۔ آپ کوئی نوحے کی کتاب کھول کر، کوئی مرثیے کی کتاب کھول کر اکیلے بیٹھ کر بھی حسین پہ رو سکتے ہیں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کا مقام بہت بلند ہے، آج کی مجلس ایسی ہی رہے گی۔ آپ کا مقام بلند کیوں ہے؟ ایک اور دلیل دوں۔ آپ کا مقام اس لیے بلند ہے، امام سجاد آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں۔ امام رضا آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں، اور مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ذرا ادب رہے، احترام رہے، آپ کے درمیان جناب زہرا آ کے بیٹھتے ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، تجی و فاطمہ، سیدہ مجلس میں آتی ہیں، ماں مریم و سارہ و خدیجہ، بی بی کے ساتھ بی بی مریم ہوتی ہیں، بی بی سارہ ہوتی ہیں، بی بی خدیجہ ہوتی ہیں، وفی یدہا خرقۃ، اور جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، بڑا مقام ہے رونے والوں کا۔
جب خطابت نہیں تھی، جب ذاکری نہیں تھی، مرثیہ تھا۔ آئمہ کے زمانے سے کیا پڑھا جاتا تھا مجلس میں؟ مرثیہ۔ شاعر مرثیہ کہہ کے لاتا تھا، امام کی خدمت میں مرثیہ سناتا تھا۔ ہمارے اچھی ہوش کے زمانے تک تحت اللفظ مرثیہ کی باقاعدہ اشرے ہوتے تھے۔ اب وہ ہفتے میں ایک تحت اللفظ کی مجلس کہیں کہیں اشتہار سننے کو ملتا ہے۔ مرثیہ سے مرثیہ نے یہاں تک مجلس پہنچائی جی۔ جب تک مرثیہ رہا، شعر و ادب رہا، میری قوم میں بگاڑ نہیں آیا۔ اور جب نثری خطابت شروع ہوئی تو جہاں اس کے مثبت فائدے سامنے آئے، مثبت نتیجے سامنے آئے، قوم و ملت کی تربیت کے پہلو سامنے آئے، وہاں اس کے منفی پہلوؤں نے بھی ہمیں خوب شرمندہ کیا ہے۔ میں یہاں بیٹھنے کے بعد مائک پر بولتے ہوئے بھول جاتا ہوں کہ بیٹھنے سے پہلے میں نے قربتاً اللہ کی نیت کی تھی۔ میں یہاں بیٹھنے کے بعد بھول جاتا ہوں کہ مجھے بھی کہیں جواب دینا ہے، اور میں آپ کی عقیدتوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ خفا نہ ہوں، میں اپنی برائی کر رہا ہوں۔ میں آپ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں، جذباتی باتیں کر کے، غیر مستند باتیں کر کے، حتیٰ غیر اخلاقی باتیں کر کے۔ ایک بچہ اگر اٹھ رہا ہے، اسے کسی ضرورت کی وجہ سے جانا ہے باہر، وہ 2 گھنٹے پہلے سے آیا بیٹھا ہے مجمع اس کی وجہ سے کہ اگر دیر سے جاؤں گا تو جگہ نہیں ملے گی۔ اب میں تو پہنچا ہوں، ظاہر ہے یہ کیفیت اکثر ہوتی ہے، ہم سے پہلے 4 آدمی پڑھ چکے ہیں، وہ 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، مزید مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، اسے کوئی ضرورت پیش آئی، وہ جاننا چاہتا ہے، میں مجمع میں اسے ڈانٹتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ اگر اس وقت مجلس میں 2000 آدمی ہے تو 2000 آدمیوں کے سامنے میں نے ذلیل کیا ہے، معافی بھی 2000 کے سامنے مانگ سکوں گا؟ کیا اپنی گردن پہ بوجھ لے کے جا رہا ہوں؟ کیا مصیبت اپنی گردن پہ ڈال کے جا رہا ہوں؟ یہ کل قیامت میں کہے گا 2000 کے سامنے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ میں کہاں قیامت میں آپ لوگوں کو ڈھونڈوں گا کہ آؤ میں تمہارے سامنے اس سے معافی مانگوں؟ اللہ اکبر۔ میں مائک ہاتھ میں لینے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میں جو چاہوں بول دوں، اور پھر پوری قوم پشیمانیاں اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے۔ لہذا مجھ ذاکر کو، مجھ خطیب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ وقت گزر گیا عزیزو، بہت عیش کر لیے، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت جو جی میں آیا بول دیا۔ اللہ سے تو میں اتنا نہیں ڈرا جتنا صاحب کرائم سے ڈروں گا، اللہ سے تو میں اتنا نہیں ڈرا جتنا اداروں سے ڈروں گا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا یہ جو آپ درد رو رہے ہیں ان لوگوں کو بتا دیجئے، اور اگر نہ مانے تو انہیں جانے دیجئے کہیں۔ میں بھی ہو کر آیا ہوں، میرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے، میرے سوچنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ خدا کے واسطے وہ دن نہ آنے دو اپنے اوپر۔ پاکستان سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا ہے۔ یہاں آپ اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، مجلس میں مائک پر بیٹھنے کے بعد، جلوس میں آنے کے بعد، کسی کی مسجد دیکھنے کے بعد اچھل اچھل کے نعرے لگانا، بعد میں جب مسائل ہیں تو منہ سے جھاگ نکلے، ادھر ادھر ہوتے نظر آؤ۔ مرد ہو تو وہاں بھی وہی بات کرو جو یہاں کر رہے ہو، اور اگر تم نے حق اور سچ بات کی ہے تو پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور جب چھوٹی سی غیر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایف آئی آر کٹتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ مولانا ایف آئی آر کا ہے، وہ کیا قیامت آ گئی ایف آئی آر کٹ گئی؟ قربانیوں کا رستہ ہے، جانیں دینی ہے، مال لٹانا ہے، ایف آئی آر سے ڈر رہے ہو؟ ہم آئے ربیع الاول کے اختتام تک دیکھیں گے جو ایف آئی آریں پورے پاکستان میں ہمارے اوپر کٹی ہیں مشی کے حوالے سے۔ اور مشی ہم نے بے عنوان مشی نہیں کی، جب ہم نے کہا کہ مرکزی جلوسوں میں سب شریک ہوں تو چھوٹے علاقوں سے، مثال کے طور پہ ببرلو سے اگر مرکزی جلوس میں کوئی شریک ہونے جائے گا تو سکھر جائے گا نا۔ مثال کے طور پر کوئی فرض کیجئے
60 میل سے اگر کوئی جلوس میں جائے گا تو وہ نواب شاہ آئے گا نا. اب وہ جو 4000 آدمی اپنے گاؤں سے آ رہے ہیں مجلس میں جلوس میں شریک ہونے, کہاں بسیں کریں, کتنی سواریاں کر سکیں گے؟ وہ پیدل چل رہے ہیں. میں ابھی اس مجلس میں آ رہا تھا, روڈ پر بہت لوگ پیدل چل رہے تھے, سب نے NOC لی ہوئی ہیں. نہیں عزیزان گرامی, ہم موقع دیں گے اپنے ذمہ داروں کو ربیع الاول کے اختتام تک, اور ربیع الاول کے اندر اگر یہ FIRوں کا کوئی قانونی رستہ نکال کر انہیں ختم نہیں کیا گیا تو پھر آپ منتظر رہیے. رضاکارانہ طور پر ہم سب گرفتاریاں دیں گے. اور بہتر بلند تر صلوات. جب میں نے کہا ہے نا ہم سب دیں گے تو سب سے پہلا نام شہنشاہ حسین نقوی کا ہوگا, پیچھے نہیں ہٹیں گے. قربانیوں کا رستہ ہے یہ, اس میں ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں, چند دن کے لیے جیل جانے کو تیار نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے. میں بیٹھا اوپر ہوں مگر حیثیت میں آپ اوپر ہیں. اور پھر میرے بعد اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ بانی کی ہے. یہاں الٹا ہے چکر, بانی زیادہ بڑا چودھری ہے جی. سال بھر وہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے, جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہی سمجھیں, جو نہیں کرتے وہ پریشان نہ ہو. ایک جگہ ہم نے بات کی, کہنے آپ نے ہمیں کہا, میں نے کہا بھائی چور کی داڑھی میں تنکا, ہم نے تمہیں کب کہا ہے؟ تم ہو کیا ایسے؟ تم ایسے کام کرتے ہو کیا؟ نہیں عزیزان گرامی, خلوص اور سچائی کے ایک چیز مشترکہ مجھے آپ کو مجھے اور بانی کو اپنانی ہے مشترکہ طور پر, اور وہ ہے خلوص نیت. لالچ چھوڑ دیں, پیسے کی خاطر نہ مجلس پڑھیں نہ مجلس کروائیں, کسی بھی مادی مطلب کی خاطر مجلس میں نہ آئیں. جی, لالچ کو ختم کرنا ہے, مادی طلب کو ختم کرنا ہے. مجھے جب کوئی بتاتا ہے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیاز کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے, نہ ملنے پر کوئی پریشانی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مجھے تو یقین نہیں آتا, کون لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا کبھی کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, جہاں مطلب ہی حسین کے علاوہ ہو, مقصد ہی کچھ اور ہو, وہاں برکت کیسے ہوگی؟ یہ تو حسین کا کرم ہے کہ اس حال میں بھی ہماری عزت بڑی ہے. ذرا میں اپنا حال اچھا کر لوں تو وہ کہاں تک قصہ پہنچے گا وہ مولا جانتے ہیں. امیر مینائی کی زمین میں امام کی شان میں ایک غزل کہی ہے, چند مصرے اس کے سن لیجئے جو میرے مضمون میں ہیں. چشمے سرمے طور لگا, سرمے طور لگا, دیدے تر پیدا کر. سرمے طور لگا, دیدے تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور مل گیا, اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور
احسان پر احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے مولا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ ماشاءاللہ۔ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ یہ آج 8 ربیع الاول نہیں ہے، آئندہ ایام ازاں آنے تک کا لاہ عمل ہے۔ سال بھر مجھے کرنا کیا ہے؟ سال بھر مجھے کرنا کیا ہے؟ خلوص نیت کی مشق بڑھانی ہے، سچائی کی مشق بڑھانی ہے۔ کوئی میرا مطلب نہیں ہے، کوئی میرا مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ حسین راضی ہو جائے، اور جس سے حسین مولا راضی ہو گئے پھر اللہ اسی سے راضی ہے۔ سودا سستا نہ کیا جائے۔ تنگ بیٹھے ہیں، بعض دوستوں کو تو پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کچھ میرے دوست میرے عزیز دھوپ میں کھڑے ہیں، تکلیف میں آئے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ تکلیف ہماری تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا یہ روتا ہوا چہرہ مولا حسین کی مادر گرامی دیکھ رہی ہیں۔ ساری تکلیفیں وہ جلوس میں ہوں، وہ مجلسوں میں ہوں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں یہ سوچ کر کہ مجھے حسین کی بچی سکینہ دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری ساری صعوبتیں ختم ہو جاتی ہیں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ بلائیے آج جعفر طیار کے مرکزی امام بارگاہ سے نکلنے والے جلوس کی اس مجلس میں اپنے مولا کو، مولا آئیے، یہ مجمع آپ کو پرسہ دینے آیا ہے۔ مولا آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا نہیں دیا، وہیں ہونے کے باوجود وہیں موجود تھے، مگر مصلحت الہیہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھانے باہر آئیں اور پھر واپس اندر چلے جائیں اور پھر جنازہ چاہنے والے اٹھائیں۔ مولا آپ نے اپنے بابا کا جنازہ تو پڑھایا نا، سامرہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو امام حسن عسکری کے جنازے میں تھے، مگر سلام ہو امام زین العابدین پر۔ اللہ اکبر۔ 3 دن نبی کا نواسہ کربلا کی زمین پر میرے مولا کا لاشا دھوپ میں رہا۔ جب آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر تو عزادارو لاشا دیکھ کر امام سجاد کا حال غیر ہو رہا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی، میں اگر بلا تشبیہ، میں اگر ابھی ممبر سے گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان سنبھالے گا، وہ وہاں سے بھائی سنبھالے گا، کوئی کہے گا چوٹ تو نہیں لگی۔ کیا غربت ہے، بی بی اونٹ سے گر گئی۔ بڑھ کر امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ کہا ذرا چند قدم آگے آگے دیکھیے بابا کا لاشا۔ اب دوسرا زائر
بدن حسین جناب زینب ہیں۔ جب آئیں اپنے بھائی کے لاشے پر تو رونے والوں سنو گے جملہ سخت ہے، اللہ کرے میں بیان کروں اور آپ برداشت کریں۔ ہم سے 1400 سال کے بعد سخت جملے برداشت نہیں ہوتے۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا اور جنہوں نے دیکھا ان پہ کیا گزری ہوگی۔ مقتل کہتا ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا۔ فرمایا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے نانا آسمان کے فرشتے آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین، یہ ہے وہ آپ کا حسین جسے دوش پر بٹھاتے تھے، جسے زبان چساتے تھے، جس کا رونا آپ کو برداشت نہیں تھا، جس کی بھوک اور پیاس آپ کو برداشت نہیں تھی۔ نانا آپ کے بیٹوں کو اسیر کر لیا، نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بہت نورانی ہے۔ جب مجلس میں صدائے گریہ بلند ہونا تو سمجھیں کسی معصوم کی آمد ہے۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ کوفے سے گزرا، شام پہنچا۔ کوفہ اور شام میں ایک موٹا فرق یہ تھا، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی۔ ایک بچے نے ایک دانہ اٹھا لیا تو جناب زینب کی آواز آئی واپس رکھو، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس بچے نے وہ کھجور کا دانہ واپس رکھ دیا۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے یہ جملہ سنا تو نیچے اتر کر آئی اور جناب زینب سے کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ اور شام میں جب یہ قافلہ پہنچا تو عزادارو شام میں اور کوفے میں فرق یہ تھا کہ کوفے میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے۔ امام سجاد فرماتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا۔ امام فرماتے ہیں یزید کرسی پر بیٹھا تھا، ہمیں رسیوں میں باندھ کر دربار میں کھڑا کیا گیا۔ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا، اس کا رومال ہٹایا تو میرے بابا حسین کا سر تھا۔ فرماتے ہیں یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ میرے بابا کے لبوں پہ لگا رہا تھا۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، صحابی رسول، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو ان لبوں پہ بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ عزادارو اس صحابی کو دربار سے نکال دیا گیا۔ آواز دی شمر کو بلاؤ، کربلا کی گزارش سنائے۔ شمر نے گزارش سناتے ہوئے کہا اے امیر، ہم نے حسین کے اصحاب کو مارا، ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا، اور جب سب کو مار دیا تو ہم نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو مارا، اور جب حسین کے بچوں کو بھی مار دیا پھر ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کر مارا۔ جیسے ہی شمر نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا
تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی. آواز یہ تھی اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ حسین کی بہن زینب ہے. لوگوں نے کہا زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے. بی بی کو باہر لانے کے لیے سپاہی بڑھے. جناب فضہ سامنے آ گئی، خبردار کوئی زینب کو ہاتھ نہ لگائے. تو جناب فضہ کو ایک تعزیہ مارا گیا. بی بی نے دوسرا تعزیہ لگنے سے پہلے حبشی غلاموں کو خطاب کیا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے. تلواریں نکلنا شروع ہو گئیں. آواز دی یزید ہمارے قبیلے کی عورت پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. رو لیے. جناب زینب نے نانا کو سلام کیا. نانا کہاں کہاں یاد کروں، بھرے دربار میں کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تسلی کیجئے. آواز دی زینب وہیں سے خطاب کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری بی بی نے خطاب کیا اور اس خطاب میں ایک جملہ یہ فرمایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان اخ الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ. یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے بھائی حسین نے، میرے پیاسے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو. جو حسین کو مارنے آئے تھے ہر گھر میں ایک جنازہ میرے بھائی نے بھیجا ہے. سب نے کہا شیمر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا یہ سچ کہہ رہی ہے. یہ دلوں پہ دل باندھ کے آئے تھے. ہم ایک دل توڑتے تھے دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا. ہم ایک عزیز مارتے تھے دوسرے عزیز کو یہ خود لے کر آ جاتے تھے. ہم نے حسین سے زیادہ حوصلے والا کہیں نہیں دیکھا. ہم نے حسین کو اتنا دکھایا، دل دکھایا، مگر کربلا میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو حسین کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. حسین کی زبان پہ تسبیح پروردگار. یزید نے جناب زینب کو آواز دے کر کہا زینب سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کا لاشا. عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی قاسم کا پامال جنازہ. عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی عباس کے کٹے ہوئے بازو. عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی حسین کا لاشا. کہنے لگا زینب سب سے بڑی مصیبت تم پہ کیا گزری ہے؟ میری بی بی نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا سب سے بڑی مصیبت زینب پر یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں علی کی بیٹی، کہاں نبی کی نواسی. قافلہ زندان شام میں آ گیا. عزادارو چہلم کی مجلس اور یہ ایام عزا کے کمال کی مجلس. آج کمال ایام عزا کا دن ہے. میں نے جہاں بھی دنیا میں پڑھی ہے ان مجلسوں میں گریہ زیادہ ہوتا ہے. ان مجلسوں کے گریے کا رنگ ہی کچھ اور ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آخر چہلم اور ان ایام کی مجلسوں میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ دن وہ ہیں جب زینب روئی ہیں. اور رونے والوں، ایک رونے والی تو زندان شام میں رہ گئی، اس کی قبر بنا کر آ گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آدھی رات جناب سکینہ سوتے سوتے اٹھی. کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی درمیان میں، کبھی پھپھی کے پاس آ کر، کبھی اماں رباب کی جھولی میں سر رکھ کر بابا آئے تھے، بابا کہاں گئے؟
ابھی بابا یہیں تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے تمہیں لینے آیا ہوں۔ اماں میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی، بابا مجھے لے جاؤ، بابا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ دربار یزید سے سر حسین بھیجا گیا۔ جب سر لا کر وسط زندان میں رکھا گیا اور رومال ہٹایا گیا تو جناب سکینہ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ بھائی سے پوچھا، بھیا سید سجاد یہ سر کس کا ہے؟ اندھیرا تھا، چراغ جل رہا تھا۔ بھیا یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا بابا حسین آئے۔ عزیزدارو بڑا سخت منظر ہے، 3 مرتبہ زمین پر گری، پھر اٹھی، پڑھ کر بابا کا سر لے لیا، بابا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بابا یہ آپ کے رخساروں پر خون کس کا؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا میرے گوشوں نے چھین لیے۔ بچی نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا، آواز رونے کی آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ امام سجاد کی آواز آئی، اماں رباب کو سنبھالو، انا للہ۔ اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، آج رونے کا دن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یزید نے امام سجاد سے کہا ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ جناب زینب نے فرمایا میری 3 شرطیں۔ زینب نے طے کر دیا جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ جو شرطیں قبول کرتا ہے وہ ہارتا ہے، جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کر سکوں۔ میری دوسری شرط یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی قافلہ سالار کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ یزید کہنے لگا اے علی بن الحسین میں 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ ایک گھر ہم آپ کو دیتے ہیں جہاں آپ عزاداری کریں، دوسری شرط ہم آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کریں گے جو مدینہ پہنچائے گا، مگر تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ جملہ سنیں گے؟ تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا، اللہ نے غربت اہل بیت، میں ان کے پیسے دینے کو تیار۔ امام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے بنایا؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو میری پھوپھی زینب کی چادر؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بیوی نے 10 دن تک شام میں عزاداری کی۔ ایک دن تبرکات واپس آئے، ایک گٹھڑی لا کر درمیان میں رکھ دی گئی۔ جناب زینب نے کھولا تو چادریں نظر آئیں، کچھ زیورات نظر آئے، کچھ بالیاں نظر آئیں۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بہن ام کلثوم تمہاری چادر یہ ہے۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بھابھی ام فروا آپ کی چادر بھی آ گئی۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی۔ رو رہے نا، ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئے، قبر سکینہ پہ چادر پھیلا دی۔ سکینہ اٹھو، تمہاری چادر بھی آ گئی۔ ہماریاں لا کے کھڑی کی گئی۔ جناب زینب نے دیکھا تو محملوں پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے، چادریں رنگین کپڑوں کی تھیں۔ فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا۔
انہیں کالے کپڑے لگواؤ، جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے عماریوں کے کپڑے چادریں کالی کروائیں، کالے کپڑوں سے عماریوں کو آمادہ کیا گیا۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں سواریاں تیار ہیں، سب بیویوں کو بٹھائیے۔ جب بیویاں بیٹھنے لگیں تو امام سجاد سے آواز دے کر کہا جناب زینب نے، زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ عزادارو آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہو اور آواز دے رہی ہے سکینہ اٹھو قافلہ جا رہا ہے۔ عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا جناب زینب کو باہر لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس منظر کو سوچے، خیمہ جل رہا تھا اور بی بی اندر جانا چاہتی تھی اور جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے ٹکراتی تھی، کبھی اپنے کپڑوں سے آگ چھڑاتی تھی، کبھی آگے بڑھتی تھی، اور راوی کہتے ہیں کہ پشت پر امام سجاد کو اٹھا کر لائیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی پلٹ کے چلی جاتی تھی، امام لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی۔ تو جناب زینب نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے۔ تو روتے ہوئے کہنے لگی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں، میری بچی اکیلی ہے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے ڈالتی ہیں لا کر، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک مرثیہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، قافلہ مدینہ پہنچا۔ اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ امام سجاد کا خیمہ شہر کے باہر لگا ہوا ہے، سن سن کے سارا شہر باہر جانے لگا۔ محمد حنفیہ جب آئے، امام سجاد کو گلے لگا کر جب رونے لگے تو ایک آواز امام سجاد کے برابر سے امام باقر کی آئی، دادا دادا میرے بابا کا بدن دکھا ہوا بہت۔ جناب ام البنین آئی، ہاتھ میں عصا۔ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئی جناب زینب نے بڑھ کر سلام کیا تو کہنے لگی بی بی ذرا سامنے سے ہٹو، مجھے زینب سے بات کرنی ہے۔ جناب زینب کے ہاتھ پیروں میں ایک مرتبہ گریہ ازاری، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اماں زینب اس قابل نہ رہی۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے جب میں سنانی سنا کر آیا تو امام کے خیمے کے گرد ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، مجھے رستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں امام سے رخصت لے کر چلا جاؤں۔ دور سے امام نے مجھے اشارہ کیا، میں رستے کو بناتا ہوا مجمع کو کاٹتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام نے فرمایا میری پھوپھی زینب نے تمہیں دعا دی ہے اور کہا تم نے ہمارے بڑی خدمت کی، جہاں ہماری ضرورت ہوتی تھی قافلہ روکتے تھے، تم نے ہمیں مدینہ پہنچایا ہے، ایک ہدیہ تمہارے لیے میری پھوپھی نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر ایک رومال بشیر ابن جزلم کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ بشیر کہتا ہے وہاں مجمع زیادہ تھا، میں کھول نہیں پایا کہ اس میں کیا ہے۔ کچھ فاصلے پہ جا کے جب میں نے کھولا تو اس میں بیویوں کے زیورات تھے۔ میں کہوں گا سکینہ کے گوہر چھیننے والوں سے تم نے مانگ لیا ہوتا تو بیویاں دے دیتی